السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نصر اللہ۔ آج میں ملتان میں موجود ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اعجاز ٹاکس۔ میرے ساتھ ایک انکل جی موجود ہیں۔ ان کی سٹوری کچھ ایسی ہے کہ جو ان کی وائف ہوتی ہے ان پہ تشدد کرواتی ہے، خود بھی کرتی ہے اور لوگوں سے بھی کرواتی ہے، اور تھانہ کچہری سے بھی ان پر تشدد کرواتی ہے، اور کیس بھی جو ناجائز ہوتے ہیں وہ ان پر ڈال دیتی ہے، اور ان کے بچوں کو بھی اغوا کرتی ہے، اور ان کو بذات خود بھی اغوا کروا کے لوگوں سے اور ان پہ ظلم کرتی ہے۔ انہی کی دکھی داستان جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا انکل جی، یہ بتائیں کہ آپ کی شادی کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ 6 میں ہوئی تھی۔ 2006 میں ہوئی ہے۔ ہاں۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ہاں 3 بچے ہیں۔ اچھا، آپ کی بیوی آپ پر تشدد کیوں کرواتی ہے؟ وہ بد چلن تھی، غلط دوستوں مقصد گائیڈ کرنا، ان کے ساتھ جانا، وقت گزارنا، اٹھنا بیٹھنا، اس وجہ سے ہمارے کو یہ پسند نہیں تھا، اس وجہ سے پھر اس کے ساتھ مطلب لوگوں کے جا کر بستر گرم کرتی تھی؟ بالکل ان کے ساتھ جاتی تھی، گھر سے کوئی بہانہ بناتی تھی، جاتی کہیں اور تھی، پھر ایسے جب پتہ چل گیا پہلے دوسرے لوگ کہتے تھے بھی ہاں ایسے بات ہے، پھر جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا پھر بات کیا رہ جاتا ہے، پھر اس سے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ کو کتنے عرصے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ 2 نمبر ہے، یہ مطلب لوگوں کے ساتھ غلط کام کرتی ہے؟ 5-6 سال بعد ہی پتہ چلا۔ 5-6 سال بعد پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ وہ پتہ ایسے چلا تھا 2010 میں 2009 میں، اس نے جب ہمارے پر سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت نا ایک حملہ کروایا تھا، گھر سے اٹھوا کے مروایا تھا میرے کو۔ آپ کو؟ ہاں، جب میں بعد میں آیا تھا نا وہ تو میرے کو مار دیا تھا انہوں نے، یہ تو بچ گیا میں، خدا نے نئی زندگی دی میرے کو، وہ بندے نے جا کے پہنچا دیا ہسپتال، بس آ گیا۔ پھر ایسا وہ پھر بھی نہیں مانتی تھی بھی میں نہیں، ایسا میں نہیں ہوں بھی میں صاف ہوں۔ پھر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، پھر اس کے ساتھ علیحدگی کر لی۔ علیحدگی کے بعد پھر وہ بچہ اغوا کرا لیا انہوں نے، وہ ڈیمانڈ گھر جیسے انہوں نے رکھی ان کو دی، پھر انہوں نے بے ایمانی کر لی اس پولیس والوں نے، پھر ایسے گھر میں گھس جاتے جہاں میں رہتا تھا 5-6 جگہ سے تبدیل کیے ہیں۔ مقصد پہلے بھائی کے ساتھ رہتا تھا، ادھر آ جاتے تھے، وہ بھائی میری وجہ سے پریشان تھے، وہ ایک بھنویا صاحب فوت ہو گیا، وہ بھی پریشان تھے بھی، پولیس والے ان کے بھی گھر بڑھ جاتے تھے، ان کو بھی لائے جاتے تھے۔ وہ اس کو ایک دفعہ مقصد ہے غائب کر دیا تھا بھی، ان کو مار دیا بشیر نے، ہمارا نام کہتے بھی، اس کو مار دیا، وہ مدعی بن گیا، ایک عورت بن گئی، انہوں نے پولیس والوں نے ڈرامہ کیا ہمارے کو ذلیل کرنا بھی، ایک پریشر بنائے بچے ہمارے پاس سے، تو وہ کہتے تھے گھر کا انتقال کر دو، گھر دو اپنا۔ وہ جب ایسے ہوا وہ بچے لے آیا واپسی، پھر وہ ان کو جو ہے نا وہ پولیس والے جو ان کے حمایتی تھے وہی آ جاتے تھے اپنی کارروائی کر کے، کبھی کوئی الزام لگا دیتے تھے، کبھی کوئی الزام لگا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کی بیوی 2 نمبر ہے؟ وہ میں نے دیکھا تھا نا۔ آنکھوں سے دیکھا تھا؟ ہاں آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کسی کا گرم بستر کر رہی تھی؟ ہاں۔ آپ وہاں تک کیسے پہنچے؟ میرے کو جب گھر سے نکلی، گھر سے وہ پیدل تھے، وہ رکشے پہ بیٹھے، میں نے ایک بندے سے موٹر سائیکل لے لیا تھا، میں نے ان کے پیچھے وہ ایک رکشے سے اترے، دوسرے اور 2 سواری، ایک اور عورت تھی اس کے ساتھ ادھر قریبی تھی، وہ ساتھ جاتے تھے جہاں بھی جاتے تھے۔ صرف وہ پیسے لے کے کام کرتی تھی یا ویسے دوستی کے ماحول میں جو ہوتی ہے وہ کرتی تھی؟ وہ ان کو پتہ، یہ میں نے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ آپ پیسے دیتے تھے اپنی وائف کو؟ بالکل دیتے تھے، ان کے پاس ہی پیسے؟ سب کچھ ہی ان کے پاس ہوتا تھا۔ آپ کیا کام کرتے تھے اس وقت؟ اس وقت یہ لیمن کی فیکٹری لگی ہوئی تھی، گھر سارا پیسہ اس کے پاس ہی ہوتا تھا؟ وہ جو بھی ہوتے تھے اس کے پاس، گھر بھی ہوتے تھے ہماری جیب میں نہیں، گھر رکھتے تھے، سب کچھ ادھر گھر ہوتا تھا۔ اور پولیس سے آپ پر تشدد انہوں نے کیسے کروایا؟ وہ ان کے ساتھ آنا جانا اس کے ساتھ تھا نا، وہ ایک ناصر تھا، اس کا بھائی تھا رضاکار، بھی ایک عبد الرحمن ہے، وہ پولیس والا ہے بھی، صفدر ہے، ایسے یہ اس وقت تھے جب انہوں نے اس کو غائب کر کے نا میرے اوپر وہ 491 کی درخواست دے کے نا، پھر وہ میرے بھائی کا نام ساروں کو لکھوا کے وہ دلیل کرتے تھے، ان کو پتہ تھا بھائی ان کے پاس، پھر ادھر جب یہ انہوں نے سب کچھ لے لیا، پھر ادھر جا کے بیان دیا بھی میں ماسی کے گھر رہتی ہوں ملتان میں، ایسے جھوٹ مار کے وہ ختم ہو گیا۔ پھر جب وہ 2017 میں ایک دفعہ میں نے لے بیچ کے آ رہا تھا ادھر منڈی سے، ادھر منڈی لگتی ہے ادھر سے، وہ واپسی آ رہا تھا، انہوں نے جنہوں میرے کو پکڑ لیا، وہ لے گئے ایک جنگل میں، وہ 70,000 میری جیب میں تھے، ہم نے لے پالے ہوئے تھے، بقر عید کے اوپر جمعرات کا دن تھا، ادھر منڈی لگتی ہے شاہ جمال میں، ادھر سے واپسی آ رہا تھا وہ بیچ کے، تو
وہ پیسے بھی لے لیے تھے 20,000 اور بھی میرے سے میرے بھائی سے انہوں نے لیا تھا. یہ کہتے 3 دن بعد چھوڑا تھا انہوں نے, وہ ایک جگہ پہ رکھا تھا. پھر آپ انٹرویو سے مجھے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ کی جو وائف ہے, آپ کے بچی ہیں جو, ان کو دودھ نہیں پلایا, وہ سارا معاملہ کیا تھا؟ ہاں وہ دودھ نہیں پلاتی تھی. وہ کہہ رہی تھی بھی پہلے جب بیٹی پیدا ہوئی وہ کہہ رہی تھی بھی میری عورت متھا لگی ہے یہ سارے گھر تے جن نہیں وجہ کو میرا دودھ سوک گیا. ہوں دودھ میرا کہنا لیکن دودھ تھا. ہاں دودھ تھا. وہ اپنی پرسنالٹی چاہ رہی تھی, میری پرسنالٹی رہے, لوگ مجھے پسند کریں, میں بازار میں جاؤں لوگ مجھے دیکھیں. چلو میں نے کہتی گئی خدا ہو گیا ہوگا. جب دوسرا بیٹا جایا تو پھر بھی اس نے یہی ڈرامہ کرا. پھر میرے کو پتہ چل گیا, میں نے کہا یہ کوئی جان کے آپ کو پتہ چلا یہ تو پرسنالٹی چاہ رہی ہے اس وقت. پھر مجبوری تھی, پھر کوئی ایسا قدم تو نہیں اٹھا سکتا تھا. پھر تیسرا بچہ جب جایا پھر بھی اس نے یہی ڈرامہ کرا. پھر اب محنت کری, ابھی بچوں کو پالا ہے ماشاءاللہ. کتنے سال آپ اس کو سمجھاتے رہے کہ یہ کام چھوڑ دیں 2012-13 تک تو اس کو میں سمجھاتا رہا ہوں. 13 میں جب وہ اس کو طلاق دے دی, پھر وہ سال بعد جنہوں نے پھر انہوں نے میرے بچے اٹھا لیے. بچے پھر انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی, یہ ڈیمانڈ لے کے پھر بھی وہ میں جب وہ پولیس والے دوسرے کے پاس ہی گیا, ان کو پھر بھئی یہ ادھر کیوں گیا ہے, ہمارے پاس ہی کھڑا رہتا تھا, یہ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر وہ پولیس والے وہی کاروائی کرتے تھے, اٹھا کے ادھر دوسری جگہ پہ لے جاتے تھے. ادھر یہ کھانا کھاتے تھے, میرے کو باندھ کے ایسے بٹھاتے تھے ادھر علاقے میں, جو علاقہ ساتھ گھر کے ساتھ بھی ادھر. آپ نے کبھی اپنی عورت پہ تشدد نہیں کیا تھا؟ 2-3 سال آپ کے گھر میں رہی ہے. نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا. پھر آپ پر وہ تشدد کیوں کرتی تھی؟ آپ اس کو روکتے تھے کہ ان لوگوں سے نہ ملے؟ بالکل روکتا تھا. وہ جھوٹ بولتی تھی, بھئی میں نہیں ہوں, میں یہ تیرے کو وہ فلانا جھوٹ بول رہا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے. نہیں, آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے گرم بستر کرتے ہوئے دیکھا. بالکل دیکھا تھا, اس کے پیچھے گیا تھا بھائی, اس کا پیچھا کیا تھا. وہ کمرے میں چلی گئی تھی پھر جب آپ نے پیچھا کیا؟ ہاں گھر تھا, ایک کمرہ تھا, اس کو کھڑکی لگی ہوئی تھی. میں نے توڑ وہ اس کی وہ جو گھر والی تھی نا, پھر ان کے اس کو بھی میں نے لان تان کیا تھا جس کے گھر پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی. آپ جو کھڑکی لگی ہوئی تھی اس کھڑکی سے آپ نے اندر, جو آپ کی نظر اندر کھڑکی کے ذریعے سے گئی اندر؟ میں دروازہ کھول کے پھر اندر آپ اندر ڈائریکٹ چلے گئے؟ میں بھی اس کے پیچھے بڑا گیا اندر. پھر وہ اس نے ذرا ایسا شور مچانا شروع کر دیا, میں پھر واپسی آ گیا. پھر وہ پتہ نہیں انہوں نے وہ سنا بھی بعد میں, پھر ان کی لڑائی ہو گئی آپس میں. وہ 3-4 عورتیں تھیں نا, اور بھی تھی عورتیں, اس کے ساتھ بھی ایک جاتی تھی ادھر سے علاقے سے, وہ بھی 2 نمبر تھی. ہاں وہ پتہ نہیں تھی, وہ اس کے جو ساتھ جاتی تھی وہ 2 نمبر تھی, وہ 1 نمبر تو نہیں تھی. جو اس کے ساتھ جاتی تھی اس کا فون بھی کرواتی تھی, فون اس کا استعمال ہوتا تھا. اس نے پھر بعد میں موبائل لیا اپنا. دیکھیں ناظرین, یہ انکل جی کی گفتگو آپ نے اچھے طریقے سے سن لی ہے. ظاہری گال ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان میں عورت کو بہت سپورٹ کی جاتی ہے, عورت کو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ظاہری بات ہے جب عورت ایسے کام کرتی ہے جیسے یہ ہمارے انکل جی نے بتایا کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے گرم بستر کرتی تھی اور لوگوں سے مجھ پہ تشدد بھی کروایا, قانون کے مطابق کروایا, 2 نمبر جیلی مجھ پہ اپلیکیشن بھی دی انہوں نے, اور لوگوں سے مجھے پٹوایا بھی. تو ناظرین یہ سٹوری آپ نے